خان صاحب کو میں نے فون پہ یہ کہا ہے، خان صاحب کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، یا آر کرنا ہے یا پار کرنا ہے. یہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں اندازہ کرے کہ جو ترکی نے سیلاب میں ہمیں ٹینٹ اور کیمپ بھیجے تھے، انہوں نے یہ وہی کیمپ اور ٹینٹ جو ہے شہباز واپس لے کے گیا ہے ٹرکی میں. اور یہ اتنا شوق رکھتے ہیں. میں کبھی خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا. مریم بی بی صاحبہ، اپنے شوہر کو تو اپنے ساتھ ملاؤ. مریم بی بی تمہارا بیانیہ تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے، تو پھر کس کی ہے؟ اس کا نام لو. اگر یہ حکومت تمہاری نہیں ہے تو جرت کرو، نام لو. میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی ہے. کل مجھے خان صاحب نے بلا لیا ہے اور میں مہلت دیتا ہوں اتوار تک کی. اتوار کی شام تک جو ڈاکو پولیس کے روپ میں میرے گھر سے میرے پیسے، میرے فون، میرا اسلحہ اور میری چیزیں لے کر گئے، آج شام تک واپس کرا دیں، کر دیں، ورنہ میں پرچہ دوں گا. ورنہ اس ملک میں میرے ساتھ، میرے بھائیوں، کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی. 2 راتیں جگائے رکھا، خیر ہے، کوئی بات نہیں. بلوں کے لیے 2 راتیں قربان. ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، اپنی عظیم فوج سے نہیں ہے. ہماری لڑائی بیوروکریسی سے نہیں ہے. ہم اس ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو 2 ووٹوں کی خرید و فروخت سے نکالا گیا. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے، اگر سندھ ہاؤس میں بولی نہ لگتی، اگر سندھ ہاؤس میں ممبر خریدے نہ جاتے اور ڈالوں پہ پیسے نہ آتے، تو میں سمجھ جاتا. یہ آج اسمبلی منی بجٹ 170 ارب روپے کا، وہ ڈریکولا اپنے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا 200 روپے کا ڈالر ہو جائے گا. تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا 200 روپے. تو یہ رشتہ داروں کا گروہ، یہ گینگ آف 5 اس ملک میں معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے، اس کا نام ہے آصف زرداری. اور جس نے یہ ساری چال چلی اور نون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور بلو رانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں. وہ ایسے ایسے ملک میں جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہو سکا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہا ہے. ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے، میں نقشے میں دیکھتا ہوں یا اللہ یہ ملک کہاں ہے. آپ یقین جانے مجھے ورلڈ میپ دیکھنا پڑتا ہے، یار یہ کہاں جا رہا ہے. 88 ممبروں کی وزارت. لعنت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں، اور یہ 88 یا 85 وزیر ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہا یہ تنخواہ نہیں لیں گے. پٹرول کیا بلاول کا ڈالیں گے؟ پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں؟ اور یہ 85 اور 88 وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لہرا رہے ہیں نا، اس کے نیچے ایک ڈنڈا بھی ہے، انتظار کریں. میں کل عمران خان سے ملتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. لوگوں، جیل میں لوگ پھانسیاں لگا رہے ہیں. جیل میں ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ جیل میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں
کہ جس بھاؤ میں آپ آٹا دے رہے ہیں، جس بھاؤ میں آپ چینی دے رہے ہیں، جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں، اور جو سرکاری ملازم کی تنخواہ ہے، میں لال حویلی سے پہلے انہوں نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں. تمہارے باپ کی ہے یہ. اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے قبضہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے اسکول اور کالج بنوائے. پاکستان میں حلقہ 62 واحد حلقہ ہے جہاں ہم نے 60 تعلیمی ادارے اور 4 یونیورسٹیاں بنائیں. پاکستان میں کوئی بتائے کہ 60 تعلیمی ادارے اور 4 یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے. یہ تو چھوٹے سے چھوٹے آپریشن کے لیے سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں. ان کو یہ اس طرح پسند ہی نہیں ہے جو سیال کوٹ میں بنتا ہے، کیونکہ یہ خود بہت بڑے استرے ہیں. اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے. پہلے اپنے گھر میں جس خاتون محترم، جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے، جس خاتون محترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا ہو، کہہ رہا ہے چوروں کی حکومت ہے، ڈاکوؤں کی حکومت ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہا ہے؟ ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے. اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی، غریب لوٹے گا. اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. یہ ملک قحط کی طرف جا رہا ہے. یہ دکانیں لوگ لوٹیں گے. جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شہباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا؟ ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی. جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور کیونکہ میں 15 دن رہا ہوں، مجھ سے اہم لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں. اور میں اسی موت کی چکی میں رہ گیا ہوں جہاں فؤاد کو رکھا گیا تھا. اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دی ہیں، ساری زندگی میں نہیں دی ان جیل والوں کو. اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈیالہ جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے، ہڑتال ہو جائے. اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے؟ کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو کہ آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے، اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے اجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے. اس کو تو کچھ نہیں کہا. میرا انہوں نے سمجھا شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں، شاید میں نواز شریف ہوں، بھاگ جاؤں گا سعودی عرب، معافی نامہ لکھ کر جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا. حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہو سوائے حرام کا مال کھانے کے. ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے. صبح شام حرام کھانے کی ان کی عادت ہے. اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے. میں نون لیگ کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاہد خاقان عباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ذلت امیز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا. میں گھبراتا نہیں، میں چیخوں گا نہیں، میں نہیں کہوں گا کہ مارا گیا جی لٹ گیا. میں آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں. عمران خان سے پہلے گرفتاری دوں گا. میں بزدلوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا. پی ٹی آئی دے نہ دے، عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی. اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں. ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں. یہ پاکستان کی معیشت کی روس پر کسی نے حملہ کیا؟ نہیں جی. یوکرین
कि जंग पे नहीं मैं जाना चाहता। रूस अंदर से इसलिए टूटा कि इकोनॉमी बैठ गई। $3 बिलियन के कुल रिजर्व हैं। टीवी वालों बताओ कौम को कि 10,000 कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं। मैं तमाम टीवी की तरफ मुंह करके ये कहता हूं कि 10,000 कंटेनर टीवी के सामने कहता हूं पोर्ट पे खड़े हैं। मजदूर के लिए कोई मजदूरी नहीं, कोई खड्डी नहीं चल रही, कोई टेक्सटाइल नहीं चल रही, दुकानदार रोते हैं गाहक नहीं है। गरीब की तनख्वाह जो है, कल खबर लगवाई जी ये वजीर तनख्वाह नहीं लेंगे। बाबा ये वजीर आए कहां से? ये पैदा कहां से हुए? ये उगे कहां से? इन्हें मुंतखब किसने किया? और वो राजा रियाज जैसा डाकू, गोल्डन डाकू, लीडर ऑफ अपोजिशन, गोल्डन लोटा, ये फैसला करेगा कि मुल्क में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है कहां होगी? इनको पता है ये पागल नहीं है कि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अंगूठा रख कर इमरान खान इलेक्शन करवाने होंगे, गले पे हाथ डालकर इलेक्शन करवाने होंगे। मैं रहा हो के आ रहा हूं, मेरे पास जो सबसे बड़ी खबर है कि ये सूबे और मरकज के इकट्ठे इलेक्शन करवाना चाहते हैं। ये सूबे और मरकज के इकट्ठे इलेक्शन कराना चाहते हैं। कोई इनको मदद देने के लिए तैयार नहीं है। चीन जैसा मुल्क, मैं मीडिया के सामने कहता हूं कि चीन जैसा मुल्क खफा है। उन्होंने मुझे बुलाया है, चीन ने मुझे बुलाया, लेकिन मुझे किसी और ने बुलाया था, बिल्लो रानी ने। इधर जाना भी बड़ा जरूरी था, इधर जाना भी बड़ा जरूरी था, चीन जाना भी बड़ा जरूरी है। आपको कौन खैरात देगा? IMF के साथ मायदा करने के बावजूद भी डिफॉल्ट होने का खतरा है। मैं फिर कहता हूं, IMF के साथ मायदा होने के बावजूद भी डिफॉल्ट होने का खतरा है। और इस डिफॉल्ट को बचने का एक ही तरीका है कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन कहता है जी गवर्नर इलेक्शन कराएगा, जो खुद रात के अंधेरे में आए। मैं जो आखिरी बात कहता हूं, मेरे 20 मिनट पूरे हो गए हैं। हर जुमे को आप 3 बजे यहां आए, हर जुमे को हम कौम से खिताब करेंगे। कल मैं लाहौर जा रहा हूं, और इस मुल्क में मेरे भाइयों, ये इलेक्शन इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बच्चे नहीं हैं, ये उसको नाअहल करवाना चाहते हैं, उसको जेल में डालना चाहते हैं। लेकिन कौम ये ऐद करे कि हमने इस पाकिस्तान को बचाना है। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मैंने आके बार ये किसी को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा कि 2 रातें और 2 दिन इस उम्र में मैंने सच के लिए, रावलपिंडी की इज्जत के लिए और पाकिस्तान की इज्जत के लिए पहरा दिया है कि हम चट्टान की तरह, पिंडी वाले गद्दार नहीं हो सकते, पिंडी वाले बेईमान नहीं हो सकते। हम नस्ली और असली हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। ये फौज भी हमारी है। हालांकि ही मुझे ताना देते हैं कि आप फौज के बारे में, मैंने कहा नहीं, जल्द या बदेर इस फौज को, जल्द या बदेर इस फौज को इंशाअल्लाह ये समझ आएगी कि इस मुल्क को बचाने के लिए 60-70 दिनों से ज्यादा दिन नहीं है, वरना मुल्क माशी तौर पर तबाह होगा। ये सबको बैठाएं, पाक फौज सबको बैठाए, एस्टेब्लिशमेंट सबको बैठाए। अजीम फौज है मेरी, मुझे इस पे फख्र है। सबको बैठाए और इलेक्शन कराए। और अगर आपने इंतजार करना है कि इस मुल्क में दुकानें लूटी जाएं, गलियों महलों में डाके पड़े, लोग एक दूसरे की गर्दनें काटें, तो फिर ये पाकिस्तान जो है, मैं छोटी जेल से आया हूं, ये बड़ी जेल बन जाएगा। मैं कल खान साहब से मुलाकात में भी ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इनको बड़ी तकलीफ है। ये इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। इनका 3 रुकनी एजेंडा है। नंबर 1, इमरान खान को नाअहल किया जाए। नंबर 2, इनका एजेंडा है, ये सारी टीवी रिकॉर्ड कर ले कि मरकज और सूबे में इकट्ठे इलेक्शन कराए जाएं। नंबर 3, इनका एजेंडा है
وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ کل میں نے ہفتہ جانا، اتوار کو پریس کانفرنس کروں گا لاہور۔ ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے، اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے۔ کیا کہہ رہا مہتاب عباسی، کیا کہہ رہا شاہد خاقان، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے صفدر کیا کہہ رہا ہے، گھر کے اندر گھر کی مرغی دال برابر۔ وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے، پیسہ، میں نہیں کہہ رہا۔ اور آپ کس چیز کے ورکر کنونشن کرا رہے ہیں؟ الیکشن کروائیں، جلسوں سے خطاب کریں، شادی گھروں میں آپ ورکر کنونشن کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ جو لوگ ان کے ورکر کنونشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چہرے کی وجہ سے جا رہے ہیں، یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ۔ اور لوگوں، پنڈی کے لوگوں، میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں تیاری پکڑو، اس ملک کو بچانا ہے، نبی کا جھنڈا بلند کرنا ہے، فوج کا امیج بحال کرنا ہے، تباہ نہیں کرنا، اداروں کا امیج بحال کرنا ہے، تباہ نہیں کرنا، اور اس ملک میں ہر قیمت پر الیکشن کرانے ہیں، چاہے ہمیں جیلوں کے یہ دروازے نہیں، چاہے ہمیں جیلوں میں شدت کے ساتھ، جیلوں میں کچھ نہیں کہتی جیل، ان تھانوں سے 1000 درجے اچھی ہے۔ میرا تو وہاں اچھا بھلا دل لگا ہوا تھا، راشد شفیق روز ہی کہہ رہا تھا آ جاؤ انکل، میں کہہ رہا تھا دفع کرو، کیا کرانی ہے تمہیں۔ مزے سے میں سگار پی رہا تھا، اخبار پڑھ رہا، روز گالیاں نکالتا تھا، ان کے کھانے چیک کرتا تھا غریب کے۔ 7000 قیدی ہیں، صبح جا کے دیکھتا تھا ناشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی تو ایک نیکی ہے۔ تیار ہو جاؤ راولپنڈی کے لوگوں، ہم نے سرفروش تنظیم بنائی تھی پاکستان بچانے کے لیے، جس میں راولپنڈی کے 7000 لوگ تھے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اب 7000 کی بجائے 10,000 سرفروش اپنے آپ کو لال حویلی میں رجسٹر کرائیں۔ اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، غریب عوام کے لیے، افواج کے لیے، الیکشن کرانے کے لیے، عمران خان کی سپورٹ کے لیے لڑیں گے، مریں گے، جو اس کے لیے تیار ہے وہ آدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت۔ اگلے جمعے کو 3 بجے پھر انشاءاللہ۔